دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں پیدائش کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک مرد اور ایک عورت سے ہی ساری نسل انسانی کو پیدا فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ ہے کہ ان کے والد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ کلمہ ہیں، کلمۃ اللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق آئی ہے وہ آدم علیہ السلام اور مائی حوا کی اولاد میں سے ہیں۔ پیدائش کے لحاظ سے سارے کے سارے انسان برابر ہیں، کوئی برادری، کوئی قوم، کوئی کنبہ، کوئی قبیلہ، کسی کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک کس کی ویلیو ہے؟ وہ تقوی کی ہے، پرہیزگاری کی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی ویلیو ہے۔ یہ جو کنبے، قبیلے اور برادریاں رب تعالیٰ نے بنائی ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا اجازت دی ہے کہ ہم کس حد تک ان ناموں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے جو قبیلے، یہ قومیں بنائی ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو۔ تعارف کے آگے رب العالمین نے کوئی اور اس کا فائدہ بیان نہیں فرمایا۔ اگر کوئی اور گنجائش اس کے اندر موجود ہوتی تو کائنات کا رب لازمی طور پر اس چیز کو وہاں پہ بیان فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف تعارف کی بات کی ہے کہ آپ ایک دوسرے کا تعارف کر سکو، صرف تعارف کی حد تک برادریوں کا، قوموں کا اور قبیلوں کا ملنا بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف حاصل کرنا، یہ تو بالکل گنجائش والی بات ہے۔ لیکن اس سے آگے نکل کر فخر کرنا اپنی برادریوں پر، اپنی قوموں پر، اپنے قبیلوں پر کہ میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میری قوم، میں بڑا، میں سردار، میں جدون، میں آوان، میں پنجابی، میں بلوچی، میں فلاں قوم سے، میں فلاں قوم سے، تو اس کی اجازت قطعاً اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ اسلام تو ایسے فرق کو مٹانے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کسی طرح کا بھی کوئی فرق نہ رہ جائے۔ وہ نہ تو رنگوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کا فرق کرے، نہ قوموں کی بنیاد پر، اور نہ ہی جغرافیائی حدیں کوئی اسلام نے مقرر کی ہیں۔ ساری دنیا کا دین ہے یہ دین اسلام، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے اندر سارے کے سارے لوگ برابر ہیں۔ جو فضیلت دینی ہے تو وہ رب العالمین نے دینی ہے، اور اس فضیلت کو رب دے گا کس بنیاد پر؟ وہ تقوی کی بنیاد پر ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے تعلق کیسا ہے، رب العالمین کی فرمانبرداری کتنی ہے، گناہ سے کوئی کتنا بچتا ہے، سنت پہ عمل کتنا کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی محبت میں، آپ کے طریقوں کی محبت میں کوئی انسان کتنا آگے ہے، یہ چیز دیکھی جائے گی اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے، ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ راستے کے اندر ایک مہاجر صحابی نے کسی انصاری صحابی کو کوئی تھپڑ مار دیا یا لات مار دی۔ پہلے انصاری صحابی نے آواز لگائی، یا الانصار، او انصاریو ادھر آؤ، اور دوسری طرف سے مہاجر صحابی نے آواز لگائی، یا المہاجرین، او مہاجرو آ جاؤ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی تو آپ نے فوراً اس پہ رد کیا اور فرمایا، ادعو الجاہلیہ، کیا جاہلیت والا دعویٰ آپ لوگ کرتے ہو؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر جمع ہونے سے منع کر دیا، روک دیا، کہ صرف یہ کہنا کہ لڑائی ہوئی تھی، اور لڑائی کے اوپر اپنے صحابہ اکرام کو، یعنی مہاجر صحابہ نے مہاجرین کو بلایا اور دوسروں نے انصاری صحابہ کو بلایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ یہ جاہلیت کا دعویٰ ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس بات سے ان کو روک دیا۔ پھر حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ علیہ السلام نے جہاں پہ خطبے کے اندر مختلف چیزیں بتائی ہیں، وہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ تعصب کے سارے بت توڑ کر رکھ دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی بھی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر کے پوچھا کہ بتاؤ یہ دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، اور یہ جو شہر ہے یہ شہر کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام نے جواب نہ دیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، کیا یہ ذو الحجہ کا بابرکت مہینہ نہیں ہے، اور یہ کیا بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا جی ہاں اللہ کے نبی یہی تینوں چیزیں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہاری جانیں
آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن بڑی حرمت والا ہے، یہ مہینہ بڑی حرمت والا ہے، یہ شہر مکہ بڑی حرمت والا ہے، اسی طرح تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہیں اچھال سکتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے آپ کھا نہیں سکتے۔ تو ان چیزوں کو اسلام نے حرام کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 4 کام میری امت کے اندر ایسے ہیں جو جاہلیت والے ہیں، یہ ان کو لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ الفخر بالاحساب، اپنے باپ دادا کے کارناموں کو ذکر کر کے ان کے اوپر فخر کرنا کہ میرا والد ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میری قوم نے یہ کیا، میری قوم نے وہ کیا۔ اپنی قوموں کے جھوٹے یا حقیقی کارناموں کے اوپر بات کرنا اور اس کے اوپر فخر کرنا، یہ جاہلیت کا دعویٰ ہے۔ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، اور لوگوں کے نسب کے اندر طعن کرنا، یہ فلاں قوم سے ہے، یہ فلاں برادری سے ہے، میری قوم اس سے اچھی ہے، میری برادری اس سے اچھی ہے۔ اور پھر وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، ستاروں کے ذریعے سے طلب کرنا، بارش کا طلب کرنا۔ وَالنِّيَاحَةُ، اور نوحہ کرنا، بین کرنا، مصیبت کے وقت میں بین کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں یہ جاہلیت کی رسموں میں سے ہیں جو میری امت کے اندر ہیں، یہ لوگ ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو کسی بھی انسان کو برادری کی بنیاد کے اوپر آپ نے حقیر سمجھا یا قوم کی بنیاد پر آپ نے حقیر سمجھا تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ جاہلیت والا دعویٰ ہے۔ اور جاہلیت کا جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو دعویٰ جاہلیت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جہنم کا جزء ہے، یعنی جہنم کا حصہ ہے، وہ جہنم کے اندر جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ انسان نیک کام کرے، نمازیں پڑھے اور دیگر جو نیکی کے کام ہوتے ہیں وہ کام بھی کرے تو پھر بھی وہ کیا جہنم کے اندر جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ جہنم کے اندر جائے گا اگرچہ وہ یہ کام نیک عمل کر بھی رہا ہے تو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین نے تم کو دعویٰ دیا ہے وہ دعویٰ آپ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کا دعویٰ دیا ہے، آپ کو مسلمان بنایا ہے، آپ کو مومن بنایا ہے۔ اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر تعلق رکھو لوگوں سے، اور کسی بھی مسلمان کو دنیا کے اندر حقیر نہ سمجھو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر وہ معاشرہ ہمارے سامنے قائم کیا جس کے اندر یہ تفریق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مٹا کر رکھ دی۔ ادھر حبشے کا بلال ہے، رنگ کا کالا ہے، غلام ہے، اور منڈیوں کے اندر وہ بک بک کر مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے، لیکن اسلام کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر عزت، شرف اور مقام کتنا ملا ہے کہ جو چلتے مدینہ کی گلیوں کے اندر ہیں لیکن ان کے قدموں کی آواز کائنات کے رب نے اپنے محبوب نبی کو جنت کے اندر سنائی۔ تو اسلام کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کا زمانہ دیکھ لیجئے تو وہ کوئی حبشے سے آیا ہوا تھا، کوئی فارس کا تھا، کوئی کہاں کا تھا، کوئی مہاجر، کوئی انصار، لیکن سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جان کی طرح مل کر رہتے تھے، اور کسی نے کسی کو بھی حسب نسب کا تانا نہیں دیا۔ اگر کہیں ایسی آواز اٹھنے کا آپ کو شک ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے اس آواز کو وہیں پہ دبا دیا، اور جاہلیت کے جو دعوے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بالکل منع کر دیا۔ تو آج ہم اگرچہ ہماری نیتیں ٹھیک ہیں کہ چلو ہم برادریاں بیٹھتی ہیں یا قومیں ایک جگہ بیٹھتی ہیں، ان لوگوں کا اکٹھا ہونا ایک جگہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے یا سیاسی اغراض کے لیے یا اور کسی کام کے لیے، خدمت خلق کے لیے ان کا ایک جگہ جمع ہونا بڑا ضروری ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن آنے والی نسلوں کے اندر یہ تعصب کا ایک زہر گول دیا گیا ہے جو کہ آنے والی نسلوں کے اندر یہ بہت جو ہے نا ایسا معاملہ ہو جائے گا جس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اسلام کا جو نام ہے اور جو ایمان کا نام ہے، اور جو اسلام اور ایمان کے نام کی جو محبت ہے، وہ اپنی اولادوں کو، وہ اپنے لوگوں کو سکھائیے تاکہ لوگوں کے درمیان اسلام کی بنیاد پر محبت ہو، قومیت جہاں پہ نہ ہو، نہ کوئی برادریزم ہو، سارے کے سارے ایک دوسرے کے برابر ہوں، جہاں پہ رشتے لیتے ہوئے کوئی اس طرح کا اونچ نیچ والا معاملہ نہ ہو کہ وہ فلاں برادری سے ہے، وہ فلاں قوم سے ہے۔ وہاں پہ مسلمانوں کے درمیان معاملات کرتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف کوئی اس طرح کے تعصب والی وہ بات نہ آ جائے۔ تو ان باتوں کو روکنا یہ انتہائی ضروری ہے
اگر نہ روکا گیا تو یہ پھر آنے والی نسلوں کے اندر تعصب کی ایک آگ اندر ان کے جلے گی اور اس آگ کو بجھانا پھر ممکن نہیں ہوگا۔ صرف تعارف کی بنیاد پر ملنا برادریوں کے ساتھ یہ تو الگ بات ہے، لیکن ان کے اندر تعصب کا بیج نہ بوئیے کہ یہ معاشرے کے لیے ایک زہر کا کام کرتا ہے، آگ کی طرح بسم کر دے گا سب کچھ جب یہ تعصب پھیلے گا۔ تو اس تعصب سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی نسلوں کو بچائیے۔ جو اسلام کا دعویٰ ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بات بتائی ہے، اس بات کے اوپر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔